بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ جہاں کہیں بھی ہوں، اللہ آپ کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، آمین۔ پیارے دوستو، السلام علیکم۔ ہمارے اس ہارر چینل کو جس کا نام ہے وہ جن تھا، زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کیا کریں، لائک کیا کریں اور بیل آئیکن کے بٹن کو دبانا مت بھولیں۔ اگر آپ کے پاس کوئی ہارر سٹوری ہے تو وہ آپ ہم سے شیئر کر سکتے ہیں۔ سکرین پر ہمارا واٹس ایپ نمبر شو ہوتا ہے۔ چلتے ہیں آج کی ہارر سٹوری کی طرف۔ پیارے دوستو، آج کی ہارر سٹوری پنڈ دریکھا سے ہے۔ یہ ایک مسجد کے امام صاحب نے ہمیں سٹوری شیئر کی ہے۔ پنڈ دیرکھا کی مسجد میں ان مولوی صاحب کے والد محترم بھی نماز وغیرہ پڑھایا کرتے تھے۔ یہ پنڈ دیرکھا میں ایک پرانی مسجد ہے۔ سائیڈوں پہ اس کے نیم کے درخت ہیں اور جناب ایک کنواں ہے پانی کا۔ اب مسجد کی دیواروں کا پینٹ بھی جو ہے وہ کافی خراب ہو چکا ہے۔ تو دوستو، ہوا کچھ یوں کہ مولوی صاحب ظہر کے بعد گاؤں کے بچوں کو اس مسجد میں قرآن پاک کی تعلیم دیتے تھے۔ اسی طرح جب ان مولوی صاحب کے والد محترم زندہ تھے تو وہ بھی قرآن پڑھایا کرتے تھے گاؤں کے بچوں کو۔ تو ایک دن مولوی صاحب قرآن پڑھا رہے تھے تو ان کے پاس ایک کچھ 70-80 سال کے بابا جی ایک بچے کو لے کر آئے، لیکن وہ مسجد کا جو دروازہ تھا وہاں کھڑے ہو کر صرف مولوی صاحب کی طرف اشارہ کرتے ہیں۔ ساتھ ان کے ایک بچہ تھا، تقریباً 12 سال ایج ہوگی۔ اب مولوی صاحب نے جب ان بزرگوں کو دیکھا تو وہ سمجھے بچے کے دادا یا نانا ہیں، وہ چھوڑ کے گئے ہیں۔ تو یوں دوستو، اس بچے نے بھی اور بچوں کے ساتھ قرآن پاک مسجد میں آ کر سیکھنا شروع کر دیا۔ اور بھی بچے اس گاؤں کے دیرکھا کے آتے تھے تو قرآن پاک کے ساتھ ساتھ مولوی صاحب بچوں کو جیسے کہ وضو کرنے کا طریقہ، غسل کرنے کا طریقہ اور باتیں بھی سمجھایا کرتے تھے۔ تو ایک دن مولوی صاحب نے بچوں کو بولا کہ بھائی سب نزدیک نزدیک ہو جاؤ، میں آپ بچوں کو اذان سکھاتا ہوں، اور جو بڑے بچے ہیں وہ کوشش کیا کریں کہ اذان دیا کریں، بہت ثواب ملتا ہے۔ تو مولوی صاحب نے بچوں کو اذان سکھانا شروع کی۔ اب جب مولوی صاحب نے 2-4 دفعہ انہیں اذان دینا سکھایا تو اس کے بعد مولوی صاحب نے ان بچوں سے کہا بھئی اب مجھے سناؤ۔ تو بچے اذان سناتے ہوئے غلطیاں کر رہے تھے جن کو مولوی صاحب درست کرا رہے تھے۔ تو یہ جو 70-80 سال کے بابا جی بچے کو چھوڑ کے گئے تھے، یہ جو بچہ تھا، جب اس نے مولوی صاحب کو اذان سنائی تو ایک بھی غلطی نہیں تھی، اور ماشاءاللہ اتنی پیاری آواز میں اذان دے رہا تھا کہ مولوی صاحب نے کہا واہ واہ بھائی، اذان آپ دیا کرو، جب ٹائم ملے مسجد میں آ کے آپ اذان دیا کرو۔ تو بچہ کہنے لگا ٹھیک ہے مولوی صاحب، میں دے دیا کروں گا اذان۔ تو بچے 2-1 گھنٹے مولوی صاحب پڑھایا کرتے تھے۔ جب اگلے دن سب بچے مسجد میں آ گئے سپارہ پڑھنے کے لیے تو مولوی صاحب نے
سپارہ وغیرہ پڑھا کے پھر بچوں کو کہا آج میں آپ کو وضو کے بارے میں سمجھاؤں گا بیٹا۔ تو مولوی صاحب نے سپارہ پڑھانے کے بعد جب وضو کے بارے میں سمجھانا شروع کیا بچوں کو، وضو کا طریقہ بتانے لگے، تو مولوی صاحب کہتے ہیں کوئی نئے بچے، باقی بچوں کے نام تو مولوی صاحب کو رٹے ہوئے تھے، مولوی صاحب نے کہا کوئی نئے بچے، بھائی میں نے تو آپ کا نام ہی نہیں پوچھا، نام تو بتاؤ۔ تو بچے نے اپنا نام سمیع اللہ بتایا۔ مولوی صاحب نے کہا ماشاءاللہ بڑا پیارا نام ہے۔ تو بیٹا کل آپ نے اذان بہت اچھی مجھے سنائی، اور میں نے کہا بھی تھا کہ جب صحیح یاد ہو جائے آپ کو، آپ نے تو ماشاءاللہ کوئی غلطی نہیں کی، آپ اذان دیا کرو بیٹے۔ تو ایسے ہی مولوی صاحب بتاتے ہیں دن گزرتے گئے، تو جو گاؤں کا ایک لڑکا اذان زیادہ دیا کرتا تھا مسجد میں، وہ کہیں بخار میں مبتلا ہو گیا بچہ۔ تو مولوی صاحب نے کہا سمیع اللہ بھائی اب آپ نے 2-4 دن مسجد میں اذان دینی ہے بیٹا۔ بچے نے کہا ٹھیک ہے مولوی صاحب، اور کوشش کرنا بیٹا کہ فجر کی اذان بھی آپ ہی دو۔ وہ آپ کے دادا جی تھے یا نانا جی تھے جو آپ کو چھوڑ کے گئے تھے؟ تو دوستو مولوی صاحب بتاتے ہیں کہ جب میں نے بچے سے یہ سوال کیا کہ وہ آپ کے دادا جی تھے یا نانا جی، تو بچہ مولوی صاحب کی طرف دیکھ کے مسکرانا شروع ہو گیا۔ تو مولوی صاحب نے جب بچے کو دیکھا تو مولوی صاحب نے کوئی اتنا دھیان نہیں دیا بچے کی مسکراہٹ پہ۔ تو بہرحال انہوں نے کہا آپ آ جانا بھائی اور نماز پڑھا کرو صبح فجر کی۔ بچے نے گردن ہلائی، مولوی صاحب نے سب بچوں کو چھٹی دی۔ اب جناب فجر میں یہ بچہ آ جاتا ہے۔ مولوی صاحب کا مسجد کے ساتھ ایک چھوٹا سا کمرہ بھی تھا، مولوی صاحب اپنی وائف کے ساتھ اس میں رہتے تھے۔ 1-2 گاؤں گراں کے گھر مولوی صاحب کے لیے کھانا بھی بھیج دیتے تھے۔ تو مولوی صاحب بتاتے ہیں کہ جب بچے نے فجر کی اذان دی تو ماشاءاللہ اتنی زبردست وہ اذان دے رہا تھا نا، اور جب میں مسجد میں آیا نماز پڑھانے کے لیے تو میں دیکھتا ہوں آج مسجد بھری بھری سی لگ رہی ہے۔ مسجد میں کچھ چہرے ایسے نظر آ رہے ہیں جو روزمرہ کی روٹین میں نہیں نظر آتے تھے۔ تو مولوی صاحب سوچنے لگے جیسے کسی کے مہمان آ جاتے ہیں، ہو سکتا ہے کسی کے گھر میں مہمان آئے ہوں، نماز پڑھائی چلے گئے، وہ سمیع اللہ بھی چلا گیا۔ اب جناب جب سپارہ پڑھنے کے لیے سمیع اللہ اور دوسرے گاؤں کے بچے آ گئے تو مولوی صاحب کی جو بیوی تھیں وہ 50 روپے کے پاپڑ اپنے پاس رکھتی تھی، اور محلے کے بچے بھی لے جاتے تھے استانی جی سے۔ مولوی صاحب نے سمیع اللہ سے پانی منگوایا، سمیع اللہ گیا پانی لے کر آیا، تو مولوی صاحب نے کہا کہ سمیع اللہ شاباش بیٹے آپ بہت آگے جاؤ گے، اب اسی طرح دیکھو جیسے آج آپ نے اذان دی تھی فجر میں ایسی دینی ہے بیٹا۔ پہلے جو لڑکا اذان دیتا ہے وہ بیمار ہے، تو کل پھر آنا ہے آپ نے، اور سب بچوں کو چھٹی دے دی۔ تو مولوی صاحب بتاتے ہیں کہ بابا جی جب اگلی صبح بچے نے اذان دی تو پچھلے دن کی نسبت آج اور زیادہ لوگ تھے مسجد میں۔ میں نے کہا آج اتنی مسجد بھر گئی کہ کچھ لوگ تو باہر جو جگہ تھی، کیونکہ گاؤں کی مسجد ہے لوگ اتنا چندہ بھی نہیں دیتے، تو وہ زمین پہ نماز پڑھ رہے تھے۔ تو مولوی صاحب کہتے ہیں میرے دل میں خیال آیا کہ جمعے کے دن لوگوں کو کہوں گا
کہ بھئی کچھ چندہ دیں، کچھ چٹائیاں خریدتے ہیں۔ جیسے نمازی کبھی کبھار زیادہ ہو جاتے ہیں، جیسے ان 1-2 دن میں آ رہے ہیں تو بری بات ہے، باہر پڑ رہے ہیں، چٹائیاں ہونی چاہیے۔ تو مولوی صاحب نے اپنے دل میں سوچا جمعے کے دن میں لوگوں سے چندہ مانگوں گا۔ تو مولوی صاحب نے نماز پڑھانے کے بعد وہ جو نئے حضرات تھے ان کو بولا، آپ کہاں سے تشریف لائے ہیں؟ آپ کن کے گھر مہمان آئے ہوئے ہیں؟ دوستو، مولوی صاحب بتاتے ہیں کہ ایک دم مسجد کی لائٹ چلی جاتی ہے۔ جب میں نے ان سے سوال کیا لوگوں سے، آپ کس کے گھر مہمان آئے ہوئے ہیں، تو ایک دم لائٹ جاتی ہے۔ ٹائم بھی صبح فجر کا۔ تو جیسے ہی تھوڑا سا مسجد میں اندھیرا ہوا، کیونکہ فجر میں ہلکا سا تو اندھیرا ہوتا ہی ہے، تو وہ سارے بندے غائب ہو جاتے ہیں۔ جو جو دن نکل رہا تھا وہ سارے بندے غائب ہو جاتے ہیں، اور سمیع اللہ بھی۔ شام کو سمیع اللہ سے پارہ پڑھنے نہیں آتا۔ اگلے دن مولوی صاحب کو تب پتہ چلا کہ یہ جنات کا بچہ تھا۔ اگلے دن بچے نے فجر سے پہلے انہی بابا جی کے ساتھ دروازہ کھٹکھٹایا مولوی صاحب کے کمرے کا، جن کے ساتھ وہ پہلے دن مسجد میں آیا تھا۔ مولوی صاحب ابھی فجر میں ٹائم تھا، نکلے تو وہ بابا جی خاموش کھڑے رہے۔ بچے نے کہا کہ میں مولوی صاحب جنات کا بچہ ہوں، یہ میرے ابو ہیں، وہ جو 70-80 سال کے بابا جی تھے، تو آپ کسی کو بتائیے گا نہیں۔ اور وہ جو 2 دن مسجد میں رش لگا ہوا تھا، وہ ہمارے قبیلے کے لوگ آ رہے تھے، آپ نے اتنا اچھا اسے قرآن پڑھایا، اتنی اچھی آواز میں یہ اذان دیتا ہے کہ ہمارے قبیلے کے بھی آ گئے لوگ مسجد میں، تو کسی کو بتائیے گا نہیں، اور آج کے بعد نہ یہ بچہ آئے گا اور نہ یہ آپ کو نظر آئے گا۔ اتنی دیر میں مولوی صاحب بتاتے ہیں کہ فجر کا ٹائم ہونے لگا تھا۔ میں نے کہا نہیں، میں کسی کو نہیں بتاؤں گا، آئیں آپ تشریف رکھیں۔ تو وہ دونوں غائب ہو جاتے ہیں۔ وہ دن ہے، آج کا دن ہے، وہ نظر نہیں آئے۔ دوستو، کیسی سٹوری لگی بتائیے گا۔ اللہ حافظ۔